مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا۔ وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے۔ اس پر ایک حکمران تھا عیسائی، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے، اور سارے حاجیوں کو تعزیب کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی۔ تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا۔ تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہمفرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا۔ تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی ہے۔ تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی۔ ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی۔ خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا۔ اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں، انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا، تو بعد تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے، جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے۔ پانچ ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے۔ ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منت ہی کروں گا، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے، اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں، صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے۔ مشرق کی بیٹی، اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے۔ ہاں، یہ آزادی، یہ آوارگی، یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے، اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ کہ جتنا بھی لے کر آئیں اس کی ایک لمٹ ہے، اور اللہ تو لمٹ سے بالا تر ہے، اس کو تو کوئی لمٹ کوئی نہیں۔ یہ واحد سفر ہے
اللہ کی تلاش کا، جس کی کشش ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو تو کوئی ریفرنس نہ ہو، تو وہ جتنا بھی سفر کرتا ہے وہ کہتا پتہ نہیں میں کدھر ہوں، میں کہاں پہنچا ہوں، کچھ پتہ کوئی نہیں۔ ایک چھوٹے سے صحرا میں بغیر ریفرنس کے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو کس طرح کوئی بیان کرے اور کیسے کوئی بیان کرے؟ جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو کروڑوں سال کی زندگی کے بعد بھی کہتا ہے میں تو ابھی ایک قدم بھی نہیں چلا۔ اب یہ اللہ 11 قسمیں اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 11 قسمیں، 10 اور 1 11 قسمیں اس پہ اٹھائے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، تو اس مضمون میں کتنی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ والشمس والضحاها 2، والقمر اذا تلاها 3، والنہار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء وما بناها 6 اور 7، والارض وما طحاها 7 اور 8، ونفس وما سواها یہ 9 اور 10 اور 11، فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میرے بندے مجھے سورج والشمس، سورج کی قسم، اور سورج کی روشنی کی قسم 2، مجھے چاند کی قسم والقمر اذا تلاها، مجھے دن کی قسم اذا جلاها، مجھے رات کی قسم اذا یغشاها، مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے رب کی قسم، یہاں اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ یہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو تو کامیاب ہے، اور اپنے آپ کو تو نے غفلت میں ڈال دیا تو تو ناکام ہے۔ تیری کامیابی بھی تیرے اندر ہے اور تیری ناکامی بھی تیرے اندر ہے، باہر سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری وہاں کی سرائکی کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، کہ ساری کامیابیاں ناکامیاں تمہارے اندر ہیں، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 قسمیں اللہ اٹھائے۔ اس کا سکیچ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ اللہ کہتا میرا بندہ والشمس وضحاها، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ ادھر تو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں اور آئے تھے وہ فیکٹریوں میں کام کرنے، اور وہ بڑے بڑے نواب بنے بیٹھے ہیں، دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے۔ کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، سمجھ میں آئی یہ بات؟ کہتا نہیں آئی۔ تو پھر اللہ قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جو چھا جاتی ہے، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر اللہ کہتا ہے والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے والسماء وما بناها، اب اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے آسمان اور آسمان کے رب کی قسم، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم،
ان زمین آسمان نے دیکھا ہے ناکام لوگوں کو کامیاب لوگوں کو، مانتے ہو؟ تو نہیں مانتے۔ تو پھر ایک جذباتی قسم ہے، ہمارے محاورے میں بھی ہے، تیری جان کی قسم یار تیری جان کی قسم۔ تو آخر میں اللہ کہتا ہے یار میرے بندے وَنَفْسًا وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری سن لے، میری مان لے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اسے پاک کر لے تو کامیاب ہے، اسے ناپاک کر لیا تو ناکام ہے۔ سب سے بڑی ناپاکی وہ کفر کی ناپاکی ہے، ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، اللہ کا انکار کرنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور سب سے بڑی یہ ناپاکی ہے جس میں انسان ایسا ہی ہے جیسے گندگی کے گٹر میں کوئی گرا ہوا ہو تو اس کا پورا وجود بدبودار ہو جاتا ہے۔ اور قد افلح من زکاہا، اور جو اس کو پاک کرتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاک کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاکیزہ بناتی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ 700 دفعہ قرآن میں مختلف انداز میں نماز کا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 10 دفعہ تو یہ آیا ہے، 68 دفعہ لفظ صلاۃ قرآن میں آیا ہے، اور 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ویسے ذکر آیا ہے، والقانتین والقانتات، اس سے نماز مراد ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سجدہ ہے جو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو یہ کامیابی آپ موت کے وقت ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور جو آپ باہر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بل گیٹ نے اتنا بنا لیا، اور قطر کے شہزادوں نے اتنا ہے ان کے پاس، ایک دفعہ قطر کے یہ جو ابھی ہے تمیم، اس کا والد حمد، جب وہ تھا امیر تو اس نے ہماری ضیافت کی، تو اس کے محل میں ہم گئے تو ایسے لائن میں دنیا کی جو سب سے قیمتی گاڑیاں تھیں وہ اس طرح کھڑی تھیں جیسے پاکستان میں موٹر سائیکل نہیں کھڑے ہوتے مسجد کے باہر، ایسے کھڑی تھی۔ پورے پاکستان کا بجٹ شاید تھا جو وہاں گاڑیاں کھڑے تھے۔ لیکن موت کے وقت وہ ایک چھوٹی سی چارپائی پہ اٹھا کے اس کو زمین میں دبا دیا جائے۔ ایک دفعہ ہماری جماعت گئی ایک گاؤں میں، تو مسجد تھی چھوٹی، تو اس کے ایک کونے میں وہ جنازے والی چارپائی پڑی تھی۔ تو ایک ساتھی کو لازمی اس پہ سونا تھا چونکہ جگہ تنگ تھی، اور سردیوں کے دن تھے، یہ بھی نہیں باہر سو جائیں، تو کوئی بھی نہیں سو رہا۔ تو میں نے کہا میں سوتا ہوں۔ میں نے بڑی دلیری دکھائی، میں سو گیا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں کہا ہونے آیا اسرائیل، ہونے آیا اسرائیل۔ ساری رات میں جاگتا رہا، یہ نیند نہیں ہے۔ لیکن جس نے اپنے من کو پاکیزہ کر لیا ہے وہ تو سب کچھ اپنے ساتھ لے کے جائے گا نا، کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں رہے، سب کچھ اس کے ساتھ جائے گا۔ تو جس نے اس جہان کو بنایا اور اپنی ذات سے غافل رہا، تو اس کو تو مرتے ہوئے حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی پیمانہ بنایا ہے کامیابی کا، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کہ اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو
اللہ کی مرضی میں ڈھال۔ وہ چند چیزیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، اس میں غفلت نہ ہو۔ کبھی قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لے۔ سال کے بعد روزے آتے ہیں جو ہماری پورے باڈی کی اوور آلنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں، وہ اللہ نے آپ سے مانگے نہیں۔ ٹوٹل جو اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے وہ 17 رکعات ہیں، جو فرض کی 17 رکعات ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ ان 17 رکعات کا حساب ہے۔ باقی ہے اضافہ کہ جب کسی کی نماز قیامت کے دن تھوڑی ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا دیکھو نفل ہیں، تو وہ نفل ہوں گے تو اس سے وہ کمی اس کی وہ پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے 12 نوافل مستقل ساری زندگی پڑھے، سفر کے علاوہ گھر پر، جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اور ایک آپ نے اشراق کے 2 نفل ساری زندگی پڑھے، اور ایک تہجد آپ نے ساری زندگی پڑھی، اور 11 رکعت۔ اپنی امت پہ مشقت کو نہیں ڈالا، 11 رکعت۔ عبادت کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اچھے اخلاق اور لوگوں کی خدمت و محبت اور ان کے لیے خیر خواہی یہ مطلوب ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے، تو ایک انصاری صحابی مدینے والے، وہ اتنے نامعلوم ہے کہ ان کا نام کسی حدیث میں نہیں آیا، ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور داڑھی میں وضو کا پانی تھا۔ وہ آ کے بیٹھ گئے، کسی نے بتایا بھی نہیں بھی تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ اگلے دن آپ اسی مجلس میں تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی جو کل آئے تھے اور اسی شکل میں جوتا ہاتھ میں، داڑھی کا وضو کے پانی سے وہ پانی، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، پھر وہی صحابی۔ تو اس مجلس میں ایک صحابی ہیں جو 3 دن سے بیٹھ رہے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ تو جتنے صحابہ میرے نبی کے تھے، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ، کوئی کسی نے گنے تو ہے نہیں، اندازہ ہی ہے، ان تمام صحابہ میں یہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، ان سے زیادہ کوئی عبادت والا نہیں تھا۔ ساری رات تہجد پڑھتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ کسی میں طاقت نہیں تھی۔ ان کے باپ نے شادی کی تو بیگم سے کہنے لگے میں 2 نفل پڑھ لوں، اور نماز کی نیت باندھی، اور چل سو چل کئی گھنٹے گزر گئے تو اس کی بیگم نے کہا اس کو تو لگتا ہے میرا خیال ہی کوئی نہیں۔ اس نے بھی وضو کیا اور اس نے بھی پیچھے نماز کی نیت باندھ لی۔ تو جب صبح فجر کے بعد باپ نے پوچھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری، کو تیرا ستیہ ناس ہو، میں نے تیری شادی اس لیے کی تھی کہ تیری رات نفلوں میں گزرے۔ جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی انہوں نے کہ اس کا یہ حال ہے۔ تو وہ اس لیول کی ان کی عبادت تھی۔ تو ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، 24 گھنٹے تو سارے میں نے فل کیے ہوئے ہیں، تو اس کے 25 گھنٹے تو میں دیکھوں گا وہ کیا کرتا ہے۔ تو اگلے دن وہ ان کے پاس چلے اور کہنے لگے چچا جان میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں؟ ان کا بیٹا بالکل ضرور آ جاؤ۔ تو وہ اب عشاء کے بعد وہ جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور اس میں تھوڑا یوں سوراخ بنا کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرشمہ کرتے ہیں۔
وہ ساری رات کا لمبا سجدہ کریں گے یا ساری رات کا رکوع کریں گے یا ساری رات روتے رہیں گے، کیا کریں گے؟ تو ایسے دیکھ رہے. وہ آئے اور سونے کی دعا ہے رات کی، اللہم بسمک اموت و احیا. انہوں نے دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد ان کے خراٹے شروع ہو. اب یہ انتظار کر رہے کہ ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی اور یہ انتظار انتظار انتظار، اور وہ اذان پہ اٹھے. تب یہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ چاچے نے تو 2 نفل تہجد بھی نہیں پڑھے، تو جنت کی بشارت کہاں سے مل گئی؟ اب اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. اور آگے چاچا جی کا بھی عمل کوئی نظر نہیں آ رہا، ساری رات سوتا پیا. تو ان کا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا. اگلی رات عشاء کے بعد انہوں نے وہی کام کیا، چادر اوپر لی اور ایسے کر کے، بیچارے کتنے تھکے ہوں گے، یوں کر کے دیکھ رہے. وہ آئے اللہم بسمک اموت و احیا اور او گئے. وہ ساری رات سونے میں گزارت. فجر کی نماز اذان پہ اٹھے. اب ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کو تو جنت کی بشارت ملی پڑی ہے، یہ تہجد بھی نہیں پڑی اور جنت کی بشارت. اچھا ایک رات اور دیکھوں گا. تیسری رات وہی تماشا انہوں نے کیا، انہوں نے بھی وہی تماشا کیا، سیم. انہوں نے اپنی سونے میں رات گزاری، یہ ان کو چیک کرنے میں لگے رہے. آخر سے اذان پر وہ اٹھے تو یہ بول پڑے، کہنے لگے چاچا سچی بات یہ ہے، میری کوئی اپنے ابا سے لڑائی نہیں تھی. میں نے 3 دن تیرے بارے میں مسلسل سنا کہ ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا. اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا، تو میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ تیرے پاس پلے بھی کچھ نہیں ہے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بندگی عبادت. کہنے لگے بھتیجے یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو وہ نہ بوجھل قدموں سے واپس، چونکہ وہ 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ بٹھانا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ادھر جنت کی بشارت ہے، ادھر ساری رات کا سونا ہے. جب میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے کہ پتہ نہ چل جائے، تو یہ ساری رات سو کے یہ کیسے جنت کیسے مل گئی؟ جب وہ دروازے تک پہنچے نا تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ، تو میں اندر کی بات بتاؤں. تو انہوں نے کہا یہ بتائیں. تو کہنے لگے یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اور مجھے کسی سے حسد کوئی نہیں ہے. اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو وہ ایسے کھڑے تھے نا، تو ان کا جو حدیث میں تو یہ ایکشن نہیں ہے، لیکن تھوڑا عربی سے مناسبت کی وجہ سے جو ان کا جو باڈی ریئیکشن ہوا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے ہوا اچھلے اگو یہ پھٹا تھوڑا نہیں تو میں ڈر نہ پاؤں. کہنے لگے ہوا، کہنے یہی ہے، یہی ہے. اور آگے کہنے لگے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اللہ کے بندوں سے دل صاف رکھنا. اپنے گھروں میں اگر آپ کئی میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پیسے سے نہیں آئے گی،
وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آئے گی، آپ کے اچھے رویے سے آئے گی، برداشت کرنے سے آئے گی۔ ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں، چیزوں سے نہیں۔ دو واقعات میرے ساتھ اوپر نیچے پیش آئے۔ ایک دوست کے ہاں میرا بیان تھا مستورات میں، تو بیان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ایک میرے دوست کی بیگم ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور وہ جو خود تھے میرے دوست وہ بھی بلینئر تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے، اتنا مالدار ہے، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا بلا لو، تو وہ آئیں اور تھوڑی سی بات کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دی۔ کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ میری گاڑی دیکھتے ہیں، میرے کپڑے دیکھتے ہیں، لیکن میرا دل تو اللہ ہی دیکھتا ہے، اور تو کوئی نہیں دیکھتا۔ میرے خاوند کا جو سرد رویہ ہے اس نے میری زندگی حرام کر دی۔ چند دن کے بعد میں کراچی جا رہا تھا، تو مجھے دیکھ کر ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولانا آپ سے ایک بات کروں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے۔ میں کیا رکھ دی کتنے 30 فٹ جڑے، تو اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے۔ تو یہ دو تصویر کے رخ ہیں، ایک خامند کی بد اخلاقی سے عورت رو رہی ہے، اور ایک جگہ عورت کی بد اخلاقی سے خامند رو رہا، اور وہ کہہ رہا ہے بچے نہ ہوتے تو میں طلاق دے دیتا۔ تو اپنے گھروں میں اگر آپ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کا بول میٹھا کریں، اور ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین گھونٹ اور سب سے میٹھا گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کو وہ پی لیتا ہے۔ اچھا، غصے کو پینے سے کیوں تشبیہ دی؟ برداشت کرنا نہیں کہا، پینے سے۔ کہ عرب میں پانی کوئی نہیں، اور پانی کے پیچھے 3 دن کا سفر کر کے وہ مشکیزوں میں پانی بھر کے لاتے، تو پانی کی حفاظت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، تو ایک گھونٹ کے لیے بھی وہ ترستے ہیں۔ تو میرے نبی نے تشبیہ دی وہ غصے کے برداشت کرنے کو پانی سے، کیونکہ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی، کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ اور ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ دیہاتی تھا، یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھ کے پیچھے جا بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں ہوتے، مثلا ادھر یہ
عبدالوہاب بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے کہے مولانا تو میں اتنا ہی کروں گا جی، لیکن ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے تو آپ پہلے یوں ہوتے تھے، اس کو اپنا سینہ دیتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ کوئی ادھر سے بلاتا تھا تب ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ تو اس نے ہمارے نبی کو چاروں طرف گھما دیا، آگے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، پیچھے بھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی کب سمجھے گا، دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ آپ نے آخر میں فرمایا دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ اب غصہ تو ہر انسان مرد عورت کو آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آئے تو اس سے روک لیا۔ غصے میں صحیح بولنا انسان کے بس میں نہیں، صرف انبیاء کو یہ طاقت ہے کہ وہ غصے میں بھی صحیح بولتے ہیں۔ تو اس لیے جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، جب وہ لہر گزر جائے پھر اپنا گلہ شکوہ جس سے بھی کرنا ہے کرو، لیکن غصے کی حالت میں بڑے سے بڑا ولی بھی وہ ضرور دائیں بائیں ہو جاتا کہ انسان، اس لیے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا ہے تو امریکہ جانے سے نہیں خوبصورت ہوں گے، وہ آپ کے اچھے رویوں سے اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں، اپنی زبان کو غلط بول سے پاک کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا کوئی یہ نہ کہے کہ میری بےزتی ہو گئی اور میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ بعد میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ یہ کتنے نوجوان پوچھتے ہیں جی وہ غصے میں جی میں نے طلاق دے دیا اب کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اب تو نے خود ہی کام دکھا دیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا جی بس وہ غصے میں ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں غصے میں چھپ کر جاؤ۔ ویسے ہمارے ہاں تو ہر قسم کا سودا بکتا ہے۔ ایک صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان آیا مولوی صاحب کے پاس، جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا وہ ختم ہو گیا کام، موجاں کر۔ اس نے کہا جی کوئی میرے واسطے رستہ کر دو، کوئی رستہ نہیں۔ تو اس نے جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور ان کے مصلے کے نیچے رکھ دیا کہ مولانا صاحب کوئی رستہ کر دو۔ کہنے لگے چلو سوچنے ہیں، کی آکھیا سی تو؟ کہ جی میں آکھیا سی تین 3 طلاق، کہ الحمدللہ نہیں ہوئی۔ کہا اچھا جو کہ میں کہا تو چھوٹے کاف نال آکھیا 3 طلاق، وہ وڈے کاف نال ہوندا 3 طلاق، تو طلاق نہیں آکھیا لہذا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ تو ایک بڑے مولوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا پھر تو نکاح بھی نہیں ہوا، کہ اس نے کہا تھا قبول، اسے کہنا تھا قبول۔ تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، چونکہ وہاں کی لائف کیا پوری دنیا میں یہ ہے کہ برداشت ختم ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ انڈیا پاکستان کے لوگ جہاں بھی آئیں نا ان کا سسرالی معاشرہ کوئی اچھا نہیں ہے، ان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوئیں، وہ جہاں بھی گئے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ ہم ان کی تعلیم دیکھتے ہیں، یہ کر لیا، وہ کر لیا، PhD کر لی، اب کاروبار سنبھال لیا، اب اس کی شادی کر لو۔
لیکن یہ کیا کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ کس بات پہ؟ جہاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ نہیں، کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اسے محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں، اتنی عزت دیتے۔ باقی اونچ نیچ تو ہر جگہ ہو جاتی، چونکہ یہ جنت تو ہے نہیں۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ اداس بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ کہا جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ اتنا بڑا جوڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اس سے بڑا جوڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب ہمارا ہندی معاشرہ ہے کہ میں تو سسر ہوں، لڑکی والا، میں کیوں اپنے داماد کے پیچھے جاؤں؟ لیکن آپ نے کسی کو نہیں بھیجا، خود گئے تلاش کر۔ دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ کپڑا ہٹ گیا تھا تو مسجد کی مٹی ان کے کمر پہ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کی دولت مل جانے سے مجھے اس لفظ کی زیادہ خوشی ہے اور رہے گی کہ میرے نبی نے اظہار محبت کیا۔ یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے اور آ کر زمین پر لیٹ گئے۔ ادھر علی کو لٹا لیا، ادھر فاطمہ۔ حضرت علی کا ہاتھ یہاں رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ نہ علی سے پوچھا کیا بات ہوئی، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہوئی۔ جو یہ پوچھتے ہیں نا وہ اور لڑا کے آ جاتے۔ تو آپ نے دونوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ اپنا ہاتھ، بولو بھئی ہماری صلح ہوگی۔ کہا جی آپ دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ آپ باہر نکلے تو بڑا چہرہ چمک رہا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کروا گیا۔ تو اس طرح تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل مزاج ہی ایسا بنا لیا جائے، سختی سے بولنا، طنز کرنا، ٹوکنا، یہ چیزیں محبت کو ختم کر دیتی۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا، جن کے ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، اور ایک سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے، اور ایک سے بھی دوسرے سے بیوہ ہوئیں ابن عابد سے، اور دونوں سے اولاد ہوئی۔ اور آپ 25 سال کے دنیا کے حسین ترین نوجوان اور 40 سال کی عورت سے آپ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ نے شادی کی، اور زندگی کے 25 سال اس ایک عورت کے ساتھ گزار دی۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو 10 شادیاں کی۔ آپ نے کہا میں نے جب بھی شادی کی پہلے میرے اللہ کا حکم آیا۔ تو ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزار، اور عورتوں کو سمجھایا کہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی کیسے گزار۔ تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس کی نیت فرمائے۔
तबलीग में थोड़ा वक्त दिया करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में कामयाब और नाकाम लोगों की अलामत और निशानियाँ बयान फरमाई, और कामयाबी और नाकामी का मेयार अल्लाह ताला ने अता किया। हकीकत ये है कि कामयाब इंसान वो है जिसके अखलाक और जिसके आमाल सही हों और अल्लाह ताला से जिसके ताल्लुक़ अच्छे हों, अल्लाह ताला के मुतालिक जिनके अक़ीदे अच्छे हों। जो बंदा अपने परवरदिगार का हो जाए, जो बंदा अपने परवरदिगार के अहकाम पर अमल करे, अपने रब को खुश करे, हकीकत में वही आदमी कामयाब और बामुराद है। बाकी सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ना, अल्लाह ताला को नाराज़ करना, उसके अहकाम को तोड़ना और मरोड़ना, ये इंसान की बहुत बड़ी नाकामी है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मुकम्मल एक सूरा नाजिल फरमाया जहां अल्लाह ताला ने ये कहा कि ज़माने की कसम तमाम लोग घाटे और खसारे में हैं, यानी कि तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने घाटा और खसारे में करार दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया हाँ, इस खसारे से निकलने का एक रास्ता ये है कि आदमी ईमान लाए और नेक आमाल करे। तो दो बातें अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाई, नंबर 1 ईमान लाना, नंबर 2 नेक अमाल करना। तो इंसान को घाटे से निकलकर कामयाबी की तरफ आने का पहला रास्ता ये बताया गया कि उसका ईमान यानी अल्लाह पर यकीन, अल्लाह से क़ल्बी ताल्लुक़, दिल में अल्लाह से होने न होने का यकीन, ये तमाम चीज़ें पहली चीज़ें हैं। आखिरत पर या क़ब्र हशर पर, अज़ाब व सज़ा पर, इन तमाम चीज़ों पर यकीन रखना। और दूसरी बात अल्लाह ने फरमाई नेक आमाल, यानी कि सच्चाई की ज़िंदगी, सदाक़त की ज़िंदगी, जुल्म से दूर की ज़िंदगी, हर वक्त भलाई भलाई की ज़िंदगी, हर किसी के साथ इंसाफ व बराबरी की ज़िंदगी। ये वो बातें हैं जो इंसान को कामयाबियाँ दिलाती हैं। और जो कामयाबी की तीसरी या चौथी बात ये है कि नेक आमाल भी करे, ईमान भी लाए और नेक आमाल करने की दावत भी दे, लोगों को इसकी तरफ भी बुलाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों पर ख़ुद भी अमल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब ज़िंदगी का एक तस्वुर भी दिया। चुनांचे हदीसों का मुताला करें, कुरान पढ़ें। कुरान में अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान कर दिया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो आदमी जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो वो कामयाब है। यानी कि इंसानी ज़िंदगी का अमल, उसका कैरेक्टर इतना बेहतर हो कि वो जन्नत का मुस्तहिक़ करार पाए, तो ऐसे लोग कामयाब हैं। बाकी वो लोग जो अपने आमाल बद की वजह से जहन्नम में चले जाएं या जहन्नम के मुस्तहिक़ करार पाएँ, तो फिर ऐसे लोग नाकाम हैं। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी और आपका अपना ज़ाती अमल ये था कि आप अपनी नज़र, अपनी तवज्जो ज़्यादातर आखिरत की तरफ करते थे। हर वो काम करते थे जिससे अल्लाह की ज़्यादा क़ुर्बत नसीब हो। अपनी उम्मत को भी हर तरह की गुनाह से बचाते थे, अपनी उम्मत को भी गुनाहों से बचने की तलक़ीन फरमाते थे। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाया करते थे, तुम में अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करे। एक मरतबा एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूछने वाले से कहा कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? उसने कहा या रसूलल्लाह, मेरे जहन दिमाग में ऐसी कोई तैयारी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से तो तमाम नबियों ने और तमाम लोगों ने पनाह मांगी है। बहरहाल अल्लाह क़यामत का सही इल्म अल्लाह के अलावा तो किसी के पास नहीं है। अलबत्ता लोगों को चाहिए कि वो क़यामत की तैयारी करें, मौत के बाद के जो हालात हैं उसके बारे में अल्लाह से डरे, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करे, नेक आमाल करे, बुराई से बचे, क्योंकि यही आमाल इंसानों को कामयाबी दिलाते हैं। साथ ही साथ ये बात भी है कि ज़िंदगी का एक उसूल भी है कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग नेक दिल होते हैं, उनको दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, आखिरत में भी कामयाबी मिलती है। चुनांचे जिन लोगों के दिल में अल्लाह का डर होता है, नेक काम करने की सोच होती है, वो सही बात अपने दिल में रखते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में
انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ نیک لوگوں کے بارے میں عرش میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں سے کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور نیک لوگوں سے جس طرح اللہ اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ محبت بندوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، اور پھر ایسے نیک لوگوں سے بندے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے، ایک طرح کی چاہت ہوتی ہے، اور زندگی میں سکون ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے دوری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات سے ہر طرح کے نفع ہی نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، نقصان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، غلط راستے سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔